کہ نبی علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو رات کے گپ اندھیرے میں ایک عورت آپ کو ملنے آئی، آپ کافی دیر تک اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے، پھر مسجد سے نکلے، اس عورت کے ساتھ کہیں چلے گئے دور، اسٹریٹ لائٹس نہیں تھی، گپ اندھیرا تھا، چوراہے پہ کچھ صحابہ کھڑے تھے، آپ علیہ السلام جب واپس آئے تو ان کے پاس رک کر کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ تھی، مجھے ملنے آئی تھی، میں اسے گھر تک چھوڑنے گیا تھا، اعتکاف کی عادت میں آپ جا سکتے ہیں گھر ضرورت کے تحت۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں بدگمانی تو نہیں کر سکتے کہ آپ ایسے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، شیطان یہ وسوسہ دلا سکتا تھا کہ آپ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی درس ملا کہ اگر نبی علیہ السلام اپنی کلیریفیکیشن دیتے ہیں نا اپنے فالورز کو، تو ان کے فالورز کو بدرجہ اولا بتانا چاہیے یہ بات کہ بھئی یہ چیز ہے، یہ نہیں ہے کہ اسمبلی میں تقریر کر رہے ہیں کہ جناب والا یہ ہیں وہ ذرائع، اور کورٹ میں جا کے کہہ دیا کہ یہ تو میرا جو ہے وہ ایک سیاسی بیان تھا، یہ میرا کوئی آئینی بیان تو نہیں تھا، نہ میرے جوڈیشل لینگویج میں تو بیان نہیں تھا، جوڈیشری کا بیان تو نہیں تھا۔ آپ نے بھی خوش نہیں ہونا، آپ کا لیڈر بھی ہے جو سالوں سال کہتا رہا 35 پنکچر، اور ایک اینکر کی بدنامی اس نے کی۔ علمی اختلاف آپ کو ہو سکتا ہے، مجھے کئی معاملات میں ان سے اختلاف ہے، لیکن جھوٹا الزام تو نہ لگائیں۔ اور جب اس نے حد کے عزت کا مقدمہ کیا ہمارے موجودہ پرائم منسٹر کے اوپر، تو عدالت میں جا کے معافی نامہ لکھ دیا کہ یہ تو میرا سیاسی بیان تھا۔ اب اس سے جو مقاصد عجیب کرنے تھے وہ انہوں نے کر لیے، معافی اوپنلی نہیں مانگی، عدالت میں معافی مانگی، ورنہ تو ان کو اربوں روپے کا ہرجانہ بھگتنا پڑنا تھا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کریں کہ کسی کے اوپر جھوٹے الزامات لگائیں۔ بات وہاں پہ آئی کہ وہ آپ وگ بھی لگا سکتے ہیں، اور اس کو پھر آپ کو اتارنا ضروری نہیں ہوگا اگر وہ اس مشکل سے اتر رہی ہوتی ہے۔ وہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ اس کو لے کے چلیں۔ جتنے سوالات تھے اس کے اندر وہ کور ہو گئے ہیں، اس میں کور ہو گئے سارے، ٹھیک ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیر۔